اللہ جل جلالہ کی صفات میں ایک صفت ہے مالک اور ملک۔ مالک کا معنی جو مالک ہو اور کوئی چیز اس کی ملکیت ہو، اور ملک کا معنی بادشاہ جس کا حکم چلتا۔ تو یہ پوری کائنات اللہ جل جلالہ کی ملکیت ہے، اس کا اصل مالک اللہ جل جلالہ، اور اس دنیا کا ملک اور بادشاہ بھی اللہ جل جلالہ، لہذا حکم بھی اللہ جل جلالہ۔ المالک هو اللہ جل جلالہ، مالک اللہ جل جلالہ، والملک هو اللہ جل جلالہ، اور بادشاہ بھی اللہ جل جلالہ۔ اس لیے دنیا کے لوگوں کے پاس جو لوگ دعویٰ کرتے ہیں کہ اس کا مالک میں ہوں، یہ گھر کس کا ہے؟ کہتے ہیں اس کا مالک میں ہوں۔ یہ فلانی چیز کس کی ہے؟ کہتے ہیں اس کا مالک میں ہوں۔ وہ حقیقی مالک نہیں، وہ مالک ہوتا تو اس کی ملکیت ختم نہ ہوتی۔ دنیا میں جتنی چیزیں آپ کو نظر آتی ہیں، اس کے اوپر وقفے وقفے سے، باری باری سے لوگ اپنا ہاتھ پھیر کر کہتے ہیں میری ہے، پھر وہ جاتا ہے کوئی اور آتے کہتے ہیں میری، چیز وہی ہے، لوگ بدلتے رہتے ہیں، اس لیے اصل مالک نہیں۔ قرآن کریم میں اللہ فرماتے ہیں انفقوا مما جعلکم مستخلفین فی، تم خرچ کرو اس مال میں سے جس میں اللہ تعالیٰ نے تم کو جانشین بنایا، بعد میں بنایا، یہ پہلے کسی اور کے پاس۔ ادھر جتنی چیزیں آپ کو نظر آ رہی ہیں، یہ پنکھے، یہ پہلے کسی دکان والے کی ملکیت میں، دکان سے پہلے کسی فیکٹری کارخانے والے کی ملکیت میں تھے، اس سے پہلے اس کا جو جدا جدا سامان ہے، لوہا ہے، فلانا، اس کی ملکیت میں تھے۔ دیکھو ہاتھ تبدیل ہو رہے، یہ کھڑکیاں، یہ گھڑی، یہ سب چیزیں، یہ قالی، یہ سب، یہ پہلے کسی اور کے، یہ ہاتھوں میں گھوم رہا ہے، اور یہ سب چیزیں پھر کسی اور ہاتھ میں جائیں۔ اس لیے دو باتیں اللہ نے کی، تم اس مال میں سے خرچ کرو جس میں تم کو اللہ نے کسی کا نائب بنا، یہ پہلے کسی اور کے ہاتھ میں، اور آگے فرمایا للہ میراث، یہ جو ہاتھوں میں ہوتے ہوتے آخر کس کے ہاتھ میں جائے گا؟ فرمایا آسمان و زمین کا یہ سب میراث اللہ کے پاس رہے۔ جو دعویٰ کرتا ہے اس کا دعویٰ ٹھیک نہیں ہے، حقیقت میں عارضی طور پر ٹھیک ہے۔ کہتے ہیں مصر کے ایک عجائب گھر میں ایک دریافت ہوئی، ایک پورا علاقہ، ایک جگہ جیسے اس میں دریافت ہوا، تو ایک بادشاہ کا انتقال ہوا ہے، اور اس بادشاہ کو اپنے خزانوں کے ساتھ دفن کیا گیا۔ بادشاہ دفن ہو گیا خزانوں کے ساتھ، مصر کے عجائب گھر۔ تو اس کا جو تابوت ہے، اب آثار قدیمہ کو پڑھنا سمجھنا یہ بھی ایک فن ہے، ٹھیک ہے نہیں؟ یعنی جہاں پرانی پرانی نشانیاں ملتی ہیں تو اس کے ماہرین اندازہ لگاتے ہیں کہ یہ کتنا سال پرانا ہے اور یہ کس قسم کا ہے۔ تو کہتے ہیں اس کے تابوت کو جو دیکھا گیا
تو اس سے معلوم ہوا کہ اس بیچارے بادشاہ کی جو اتنی جائیداد اور خزانوں کا مالک تھا اور اسی کے ساتھ ان سب چیزوں کو دفن کیا گیا، اس بادشاہ بیچارے کی ٹوٹل عمر 18 سال تھی۔ 18 سال کی عمر میں انتقال کر گیا۔ اتنی لمبی عمر پائی نہیں تھی۔ اس کو بادشاہت تو مل گئی شاید اپنے باپ کی طرف سے، لیکن ابھی 18 سال کا تھا کہ مر گیا۔ تو جو آدمی اپنی زندگی کے اندر مستقل نہیں ہے، وہ کیسے کہہ سکتا ہے کہ میں مستقل مالک ہوں؟ مستقل مالک نہیں ہے، عارضی ہے، بدلتے رہتے ہیں۔ حضرات اب تو لوگوں کے سامنے تماشے چل رہے ہیں۔ دیکھو، اولاد کی ٹھیک تربیت جب نہ ہونا اور صرف پیسہ ہی اپنے بچوں کو سمجھایا جائے، میری یہ بات کو آپ لوگ بہت غور سے سمجھیں گے، جو لوگ اپنے بچوں کی تربیت صرف پیسے کی بنیاد پر کرتے ہیں اور ان بچوں کے ذہنوں میں اپنے عمل سے، اپنے طور طریقوں سے، اپنے باتوں سے یہ فٹ کر دیتے ہیں ان کے ذہنوں میں کہ دنیا میں بڑی چیز پیسہ ہے اور دنیا میں بڑا آدمی پیسے والا ہے۔ جب آپ نے اپنے بچوں کی تربیت اس بنیاد پر کی تو آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ جب تک آپ اپنے اس بچے کو پیسہ دینے کے قابل ہیں تو یہ آپ کو اپنا باپ سمجھے گا اور آپ کی جو قدر ہوگی وہ کرے گا، لیکن جس دن سے آپ ریٹائر ہو گئے اور آپ نے پیسہ دینے کے بجائے اب اس سے مطالبہ شروع کیا کہ اب تم دو، تو وہ آپ سے بیزار ہو جائے۔ لوگ باہر کے کلچر کی تعریف کرتے ہیں۔ میں آپ کو بتا دوں، اپنے دین کے بارے میں شک میں مت پڑو۔ دنیا کے اس ظاہری ڈسپلن سے متاثر نہ ہو جاؤ۔ باہر کی دنیا میں باپ اور ماں کی قدر اس وقت تک ہے جب تک وہ پیسہ کمانے کے قابل، ورنہ تو ماں باپ کی کیا قدر ہے؟ بس دن مناؤ سال میں، ایک دن باپ کا اور ایک دن ماں کا، بس ختم۔ باقی تو ملتے بھی نہیں ہیں ماں باپ سے۔ اور باپ بیچارے کا کیا ہے؟ اس پر سروے ہوا ہے، کہتے ہیں باہر کی دنیا میں تو تقریباً وہ فیصد میں سے شاید گڑبڑ نہ ہو جائے، 70-80% لوگ باپ کو سرے سے فیملی کا ممبر ہی نہیں سمجھتے۔ ماں باپ کو یہ حق بالکل بھی نہیں ہے کہ وہ اپنے بچوں کو کچھ کہیں اور پھر سمجھانے میں کچھ سختی کا انداز اختیار کریں، بالکل بھی قانوناً اجازت نہیں۔ اگر کچھ کہا تو بچے فوراً بلا لیں گے پولیس کو۔ ہاں، بچے نے بدتمیزی کی اپنے ماں باپ سے تو اس کا کوئی قانون نہیں ہے کہ باپ حکومت سے کوئی مدد حاصل کرے۔ ایک ماں نے، کہتے ہیں، امریکہ کی عدالت میں مقدمہ دائر کیا کہ میرا بیٹا ہے اور اس نے کتا پالا ہوا ہے، سارا وقت اسی کتے کے ساتھ لگا رہتا ہے، مجھے تھوڑا سا بھی وقت نہیں دیتا، تو میں عدالت میں یہ فریاد کرتی ہوں کہ میری مدد کرے اور اس کے اوپر اپنا اختیار اور دباؤ ڈال کر کے اس کا کچھ وقت مجھ کو دلا دے۔ عدالت نے وہ ساری کارروائی سنی اور آخر میں فیصلہ کیا کہ ہمارے قانون میں ایسی کوئی بات نہیں ہے کہ ہم آپ کے بچے کو اس پر مجبور کریں کہ وہ آپ کو وقت دے۔
ہم زیادہ سے زیادہ آپ کے لیے یہ کر سکتے ہیں کہ جو بوڑھوں کے گھر ہوتے ہیں اس میں آپ کے لیے انتظام کر دیں. ماں باپ بوڑھے ہو جائیں تو بس وہاں انتظامات ہیں وہاں کر دیتے ہیں. بیٹا زیادہ سے زیادہ یہ کرے گا کہ اس کی جو ماہانہ فیس ہوگی وہ جمع کرا دے. پناہ اللہ کی ایسی کلچر سے اور ایسے تہذیب سے اور زندگی کے اس انداز سے اللہ محفوظ رکھے سب کو. لوگ تو بہت متاثر ہو کر ان کی نقالی کرنے کی کوشش کرتے ہیں لیکن تصویر کا دوسرا رخ معلوم نہیں ہے لوگوں کو. دنیا میں یہ بھی سروے ہوا ہے کہ بہت زیادہ خودکشی کرنے والے لوگ کون ہیں. اللہ بچائے، اللہ بچائے حضرات، دور دور تک اللہ کی پناہ. خودکشی کرنے والے لوگ کون ہیں؟ تو معلوم ہوا ہے کہ پہلے نمبر پر وہ لوگ ہیں یا وہ خواتین ہیں جو اپنا جسم بیچتی ہیں. اللہ بچائے. یہ دنیا میں ٹاپ پر زیادہ کمانے والے بھی یہی ہیں. ایک دن میں یہ جتنا کماتی ہیں یہ قسم کے لوگ، ایک فیکٹری کا مالک شاید وہ مہینے میں کماتا ہو. اتنی زیادہ تعداد میں کمائی کرنے والے لیکن ٹاپ پر خودکشی کرنے والے بھی ہیں. اور نمبر 2 خودکشی کرنے والے وہ بوڑھے لوگ ہیں جن کو بوڑھوں کے گھر میں داخل کیا جاتا ہے اور وہ تنہائی کی زندگی گزارتے ہیں. ترستے رہتے ہیں اس بات کو کہ کوئی آئے ان سے بات چیت کرے، اور وہ تنہا تنہا رہتے ہیں اور آخر اس تنہائی سے بیزار ہو کر خودکشی کر لیتے. اللہ کے دین میں حضرات ماں باپ کا کتنا قدر ہے. ایک اللہ والے نے بیان کیا ہے کہ میں کعبۃ اللہ کے ارد گرد طواف کر رہا تھا، میں نے دیکھا کہ ایک جوان نے اپنی ماں کو اپنے کندھوں پر بٹھایا ہوا ہے اور کہہ رہے اللہ تیرا کتنا بڑا شکر، میں کتنا شکر ادا کروں کہ آپ نے مجھ کو اپنی ماں کی سواری بنا دیا. میں کیسے شکر کروں؟ وہ اس پر شکر کر رہا تھا. حضرات میں یہ کہہ رہا تھا آپ کے سامنے کہ جب ہم اپنے بچوں کی تربیت میں اللہ، رسول، آخرت، دین ان باتوں کو نہیں لائیں گے اور صرف پیسہ اور صرف پیسہ، تو یہ نتائج بھی ہم کو پھر دیکھنے پڑیں گے. ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ بچائے سب کو، لیکن حضرت کیا کہہ سکتے ہیں؟ جیسا تخم آپ ڈالیں گے اور جیسا بیج آپ ڈالیں گے تو وہ پھل تو پھر آپ کو کاٹنا پڑے گا. اس لیے میں جو آپ کے سامنے بات کر رہا ہوں، اللہ جل جلالہ کی صفات میں صفت ہے مالک اور ملک. اس کائنات کا بادشاہ بھی اللہ ہے اور اس کائنات کا مالک بھی اللہ ہے. جب اس صفت پر ہمارے دل کے اندر یقین پیدا ہوگا کہ مالک اللہ ہے اور بادشاہ اللہ ہے، تو کیا ہوگا کہ نہ کوئی بندہ کسی مخلوق کے سامنے اپنے آپ کو ذلیل کرے گا اور نہ کسی اور کو ذلیل کرے گا. مالک تو اللہ ہے، بادشاہ اللہ ہے، تو میں کیوں کسی اور کے سامنے اپنے آپ کو ذلیل کروں؟ اور جب مالک اور بادشاہ اللہ ہے تو میں اپنے آپ کو سب سمجھ کر دوسرے کو کیوں ذلیل کروں؟
جب اللہ جل جلالہ کی اس صفت پر ہمارا ٹھیک ایمان بنے گا، ہماری زندگیوں کے اندر بالکل بیلنس پیدا ہو جائے۔ حضرات، آپ کو معلوم ہے کہ قرآن کریم نے منافق لوگوں کی دو نشانیاں بیان کی۔ یہ قرآن کریم معائنہ ہے، بالکل ایکسرا کرتا۔ منافق لوگوں کی قرآن کریم دو نشانیاں بیان کرتا ہے۔ کیا نشانی؟ کہ منافق اگر کسی کے سامنے کمزور ہوگا اور کوئی اس کے اوپر طاقتور ہوگا تو یہ چاپلوس بنے گا۔ یہ کیا بنے گا؟ چاپلوس، مانا سامنے اس کو خوش کرنے کی کوشش کرے گا، ایسی باتیں کرے گا کہ وہ بظاہر، اور جب اس کے سامنے سے ہٹے گا تو کچھ اور بولے۔ چاپلوس۔ اور جب منافق آدمی کسی اور کے اوپر زوراور اور اس کے نیچے کوئی ہوگا تو یہ بدماش بنے گا۔ بدماش بنا، اپنا روب چلائے گا، دوسرے کو ذلیل کرے گا، اور دوسرے کو ذلیل کر کے سمجھے گا شاید میری عزت ہو گئی۔ اور کسی کی اگر عزت کی شرافت دی تو کہتے نا تو میری عزت خراب، میں کیوں اس کے ساتھ اتنا طریقے سے بات کروں۔ یہ منافق آدمی کی نشانیاں ہیں، اللہ بچائے ہم کو۔ جو زور آور بنے تو بدماش بنے، کمزور بنے تو چاپلوس بنے۔ ہمارا دین ہم کو یہ کہتا ہے تم کمزور بنو تو کسی چاپلوسی اپنے آپ کو ذلیل کرنے کی ضرورت نہیں ہے، بس اپنا دیانت و امانت سے اپنا کام کرو۔ کسی کو مکھن لگانے کی، پالش کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، بس جو ٹھیک ٹھیک تمہارا کام ہے وہ کرتے رہو۔ اور جب تم زور آور بنو تو بدماش مت بنو۔ یہ مطلب نہیں ہوتا کہ کوئی تمہارا ماتحت ہو گیا تو تمہارا غلام ہو گیا، نہ، وہ تو اللہ کا بندہ۔ اللہ کی تقسیم ہے کہ اس نے آپ کو کچھ زیادہ دے دیا اور اس کو کچھ کم دے دیا۔ آپ کو گاڑی میں بٹھا دیا، اس کو موٹر سائیکل پر بٹھا دیا۔ آپ کو گاڑی میں بٹھا دیا، اس کو سائیکل پر بٹھا دیا، اس کو گدھا گاڑی میں بٹھا دیا، اس کو پیدل کر دیا، کسی کو جہاز میں بٹھا دیا، کسی کو کسی اور۔ اللہ کی تقسیم ہے بھائی، اس میں کیا بات ہے؟ اور غنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر حضرت اللہ کی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کتنی باتیں عجیب، سونے کی باتیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں مالداری سامان کے زیادہ جمع کرنے سے نہیں ہوتی ہے، کوئی آدمی مالدار اس سے نہیں بنتا۔ اچھا، کتنے بنگلے ہیں اس آدمی کے، اور اس کے بعد کتنی گاڑیاں ہیں، کتنے روپے ہیں، کتنا فلانا سامان ہے، کتنا 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 سے آدمی مالدار نہیں بنتا ہے۔ آدمی مالدار بنتا ہے اس دل کے غنی ہونے۔ کیا مانا؟ اس کو کوئی طلب نہیں، اس کا دل غنی ہے۔ حسن بصری رحمہ اللہ سے سوال ہو گیا، حضرت آپ کو یہ اتنا بڑا مقام کیسے ملا؟ فرمایا میں لوگوں کی دنیا سے مستغنی ہوا، لوگ میرے علم کے محتاج ہوئے۔ میں لوگوں کی دنیا سے مستغنی ہو گیا، لوگ میرے علم کے محتاج ہوئے، اللہ نے مجھ کو عزت دے دی۔ اگر لوگ میرے علم سے محتاج ہو مستغنی ہو جائیں اور میں ان کی دنیا کا محتاج ہو جاؤں تو میں گر جاؤں گا۔ یہ قصہ تو میں نے پچھلی مجلس میں سنا ہے آپ کو کہ ایک بعض عمراء نے، ایک مالدار آدمی نے یا کسی حکومت والے آدمی نے کسی صالح اللہ والے کو یوں کہا کہ حضرت کوئی حاجت ہو تو آپ مجھے بتائیں۔ تو حضرت نے
اس کو دیکھتے ہوئے فرمایا کہ آپ مجھے کہہ رہے ہیں؟ مجھے کہا آپ نے؟ کہا آپ ہی کو کہہ رہا ہوں حضرت. کہا آپ میری مدد کریں گے؟ دو میرے ایسے غلام ہیں جو آپ کے آقا ہیں. میرے دو ایسے غلام ہیں جو آپ کے آقا ہیں. تو جو آپ تو میرے غلاموں کے غلام ہیں. کہا وہ کیسے حضرت؟ کہا دو چیزیں ہیں، میں نے ان کو غلام بنا دیا ہے، ایک حرص اور لالچ، اور ایک لمبی لمبی امیدیں. یہ دو چیزیں ہر انسان، میں نے ان دو کو اپنا غلام کنٹرول کر دیا ہے، اور انہی دونوں چیزوں نے آپ کو اپنا غلام بنایا. اللہ جل جلالہ کی ٹھیک معرفت اور اللہ جل جلالہ کی ٹھیک عظمت جب دلوں میں بیٹھے گی تو یہ دنیا سمجھ میں آ جائے گی کہ کیا چیز ہے. تو مالک اللہ جل جلالہ، اللہ جل جلالہ مالک ہے بھائی. جتنا لوگوں کے پاس جو کمال نظر آتا ہے، لوگ دنیا کی کس چیز سے متاثر ہیں بتا دو. دنیا میں لوگ یا کسی کی مالداری سے متاثر ہیں کہ مالدار آدمی ہے، بڑا مال والا آدمی. لوگ کسی کے علم سے متاثر ہیں کہ اس کے پاس علم. لوگ کسی کی حکومت سے متاثر ہے کہ اس کا حکم چلتا. لوگ کسی کی خوبصورتی اور جمال سے متاثر ہے کہ اللہ نے اس کو بڑا خوبصورت بنا دیا. خوبصورتی کی اپنی اپنی باتیں ہوتی ہیں، یا کمال کی اپنی اپنی باتیں ہوتی ہیں، لوگ متاثر ہو جاتے ہیں. لیکن آپ بتا دو کہ یہ جتنے کمالات کسی کے پاس ہے یہ تو اللہ کی طرف سے. ایک انتہائی ہوشیار آدمی، دماغ اس کا خراب ہو گیا، پاگل خانے میں اس کو پہنچا دیا. کیا پتہ چلا؟ بڑے عہدے، آخر میں دیکھا ایسا مریض ہو گیا کہ بالکل ابو اس کا معلوم ہو گیا کہ کتنا عاجز. بڑا علم اللہ نے دیا، بھول گیا، سب بھول گئے. غالباً امام ابو یوسف رحمہ اللہ کے بارے میں آتا کہ ایک وقت ایک آیا، وہ سورہ فاتحہ بھول گئے، الحمدللہ رب العالمین بھول گئے. کہا حضرت آپ تو اتنے بڑے عالم ہیں، سورہ فاتحہ بھول گئے؟ ہاں، اللہ بتانا چاہتے ہیں کہ یہ سب تو میں نے دیے. مالک اللہ ہے، ملک اور بادشاہ اللہ ہے. سب کچھ اللہ کا، حکم بھی اللہ